لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو چل رہی تھی آیت نمبر 25 سورہ توبہ کی، جس میں اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. اے میرے حبیب، ہم نے بہت ساری جگہوں پر آپ کی نصرت کی. اذ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور ہم نے جنگ حنین میں بھی اس دن بھی ہم نے آپ کی مدد کی. اذ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب کہ آپ کی تعداد، اتنا لمبا لشکر آپ کو دیکھ کر اس کو خوش ہو رہے تھے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز آپ کو اس اتنے بڑے لشکر نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، آپ کو بے نیاز نہیں کیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور اللہ کی زمین اتنی لمبی اور چوڑی ہونے کے باوجود کیا ہو گئی؟ تنگ پڑنے لگی. ثم ولیتم مدبرین، پھر لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے. خوب عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے کل جو ہے جنگ حنین کا ایک خاکہ پیش کیا، ٹھیک ہے. اب چاہتا ہوں چند پیغام کی طرف آپ غور کریں. یہ آیت ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بہت کچھ سکھاتی ہے. اسی لیے اس کے پہلے والے ہم نے اپنے اسی سیشن میں تفسیر کے کہا تھا کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں گزشتہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، خالی انہی سے مخصوص نہیں ہیں یا انہی کے بارے میں صرف نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کا اور آپ کا، میرا ان سے گہرا تعلق ہے. اب ایک مثال ہے. خوب آپ کبھی غور کیجئے کہ اتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. کتنی جگہوں پر، یہ آج قرآن کہتا ہے 80 جگہوں پر مدد کی اللہ تعالیٰ نے. اور یہاں سے آپ غزوہ تبوک اور وہاں اس سے عبرت، آپ اس موضوع پہ اگر آپ غور کریں تو غزوہ جو ہے حنین جو ہے، میں نے کہا وہ ساری تفصیل سے قطع نظر آنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ غزوہ حنین میں جب مسلمان لشکر رسول اللہ کو اور کمانڈر اسلام کے علی علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ گیا، تو صرف آج جو عجیب بات ہے وہ آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں کہ اکثریت، میجورٹی جو ہے بھاگ گئی. خوب اور جو باقی رہ گئے اس میں کتنی تعداد تھی؟ تاریخ کہتی ہے 10، یا بعض تاریخوں میں ہے 4. اور سب سے زیادہ جو تاریخ میں کوانٹیٹی بتائی گئی ہے رہنے والوں کی، بھاگنے والوں کی نہیں ہے، رہنے والوں کی، وہ کتنی ہے؟ 100. اب 12,000 لشکر میں سے 11,900 جو ہے کیا ہے؟ بھاگ گئے. 100 خالی جب اس فوج میں رہ گئے. اور وہی اب یہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے، مشہور تاریخ کہتی ہے خلفاء بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. خلفاء
جو شروع کے تھے وہ بھی میدان چھوڑ کے، حتیٰ جب ان کا مشہور بھاگنے والوں میں سے نام آ گیا، آج مسلمانوں کے بعض مفسرین، اہل سنت کے مفسرین بہت کوشش کر رہے ہیں، کرتے تھے اور کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھاگنا جو ہے نا، جنگ سے بھاگنا ایک فطری بات بتا دے، ایک نیچر بتا دے انسان کا۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے جیسے گزشتہ کہا تھا، گزشتہ کلاس میں، گزشتہ تفسیر کے سیشن میں، کہ حقیقت میں اہل بیت سے کس قدر دشمنی ہے، مولا سے کس قدر دشمنی ہے، رسول اللہ سے کس قدر دشمنی ہے، کہ رسول اللہ کا فیور کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، دوسروں کا فیور کرتے ہوئے نظر۔ اب ایک مثال میں آپ کو لاتا ہوں، ایک تفسیر جو لکھی گئی ہے آج ہی کل کے زمانے، ہمارے معاصر جو ہے، ہم معاصر تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑا ہی پہلے لکھی گئی ہے، المنار، تفسیر منار۔ اب جو ہے یہ تفسیر منار میں مسلمانوں کے بھاگنے کی جو تصویر کشی تفسیر منار میں کی گئی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب صاحب تفسیر منار لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی طرف سے ہزاروں تیر مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہوں، ہر طرف سے مسلمان فوج پر تیر اس کی بارش ہو رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے سپاہ اسلام میں، اسلامی فوج میں مکہ کے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے تھے جو ابھی ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں منافقین بھی تھے، اور ان میں وہ کمزور ایمان والے بھی تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو صرف مال غنیمت لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ تیر کی بارش ہو رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا، میدان سے 9-2-11 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب دیکھیے جب بھاگ رہے ہوں سب تو فطری طور پر جو ہے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور عادت کے مطابق میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ وہاں مسلمان فوجی ڈر کے مارے نہیں بھاگے تھے، بلکہ عادت سے ایک فطری بات ہے، بھاگ گئے تھے، اور یہ ایک نیچر والی بات ہے، اس میں کوئی عیب، صاحب تفسیر منار کہتے ہیں اس میں کوئی مجھے عیب نہیں لگتا ہے، اس میں کوئی مجھے وہ برائی نہیں لگتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے یقینی بات ہے کہ جب کوئی انسان بھاگ رہا ہے تو ایک گروہ جو ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے انہی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب ان کے بھاگنے کا، جو بغیر سوچے سمجھے بھاگ رہے ہیں، ان کے بھاگنے کا تھوڑی مطلب ہے کہ پیغمبر کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، پیغمبر کو رہا کر دیا ہے اور کفار کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ نہیں، ان کا ہاتھ کافروں کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ جو ہے عذاب کے مستحق اور خدا کے غضب کے مستحق ہوں، تھوڑا سوچنا چاہیے۔ لیکن ہم آپ کے سامنے بس چند باتیں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتے، خالی ایک اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ بخاری میں، صحیح بخاری میں، جو ہمارے بڑے بھائیوں کی بڑی صحیح کتاب ہے، جب اسی بات کی کہ حنین سے بھاگے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہے ہار رہے تھے اور بھاگ رہے تھے میدان سے، تو نقل کرتے ہیں وہاں پر کون تھے؟ وہاں پر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ ثانی لوگوں کے درمیان ہے، تو پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو، آپ بھی میدان سے بھاگ گئے؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اور ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ، پھر تو لوگ پیغمبر کی طرف پلٹ آئے نا، بس کافی ہے، اتنی بات صحیح ہے، ہو گئی۔ پھر اب اگر ایک سوال ہے، میں آپ کے سامنے جو آپ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی اپنی طرف سے آپ کے اوپر کوئی فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتے، لیکن قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیے قرآن بھاگنے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ آج جو مفسرین اہل سنت کی کوشش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، جب ہم قرآن میں جہاد کی آیتوں کو پڑھتے ہیں نا،
تو ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی بھی ایمان لانے کے بعد جنگ سے بھاگے، میدان سے بھاگے، اس کے جو ہے ہر ایک مذمت کے قابل ہے، جو بھی بھاگے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ جو قرآن اسی سورہ 25 نمبر کی آیت میں کہتا ہے ثم ولیتم مدبرین، اے میرے حبیب یاد کرو جب مسلمان اپنی کثرت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہم تو بڑے فضیلت والے لوگ ہیں، آج تو ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو یقیناً فتح کر کے آئیں گے۔ اے میرے حبیب آپ کو اس لشکر پہ تعجب ہو رہا تھا، غرور ہو رہا تھا، اور ان کی کثرت نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ کیا ہو گیا، آپ ہار گئے، وہ بھاگ گئے لوگ آپ کو چھوڑ کر، اور آپ کے لیے زمین تنگ پڑ گئی۔ خوب، اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، سورہ انفال میں آئیے پڑھیے، سورہ انفال میں یہ بہت واضح ہے، وَمَن يُعَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُ، اگر کوئی آدمی دشمن کو پیٹھ دکھا دے، یعنی میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ ہمارے وہاں تو گناہ کبیرہ میں سے ایک یہ بھی ہے جنگ سے بھاگ جانا، جنگ سے گناہ کبیرہ ہے جنگ سے بھاگنا۔ خوب، اب یہ جنگ سے بھاگ گئے، قرآن کہتا ہے کہ کون کیا کہتا ہے، وَمَن يُعَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُ، جو بھی جنگ سے بھاگے گا وہ کیا ہے، اللہ کے سخت عذاب کا سبب بنے گا۔ خود اس کے بعد آتا ہے یہ جملہ الا متحیدا، ہاں آپ پوزیشن بدلنے کے لیے، مثلا آپ جنگ میں ہیں، دشمن کی پوزیشن بہت سٹیک ہے اور آپ کی پوزیشن کمزور ہے، آپ اپنی پوزیشن بدل سکتے ہیں تاکہ ہم، جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ کے سامنے سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور دشمن کیا ہے، اس کی پشت ہے، تو آپ کیا لڑنے جائیں گے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کے سامنے سورج نہ ہو، آپ کی پشت پہ سورج ہو تو آپ کو مدد مل سکے، یا آپ کے پیچھے پہاڑ ہو تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے۔ تو قرآن کہتا ہے جنگ سے کسی کو بھاگنے کا حق نہیں ہے، سوائے یہ کہ متحرفا لقتال، آپ ایسی جگہ جائیے جہاں سے آپ جو ہے قتال سے بھاگ تو رہے لیکن ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو کسی مدد کی امید ہے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، او متحیدا الی فئۃ، یا آپ ایک گروہ مسلمان آ رہا ہے، آپ کو خبر لگی، آپ وہاں جا رہے ہیں تاکہ اس کو اس سے مدد مل سکے۔ اگر آپ نے یہ 2-3 کام کی بنا پر پوزیشن بدلی ہے، بھاگے ہیں تو ٹھیک، ورنہ فقط باء بغضب من اللہ، ورنہ کیا کیا آپ نے اللہ کے غضب کو اپنے مول لے لیا ہے، آپ نے اللہ کے غصے کو بھڑکا دیا ہے، اللہ کی ناراضگی کو بھڑکا دیا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب ہم نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے، ہاں ایک بات البتہ ہی ہے، اب جب یہ لوگ پلٹ کر آئے، ٹھیک ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے، 26ویں آیت میں کہتا ہے کہ توبہ جو ہے کس کی قبول کروں گا، ہر کی قبول نہیں کروں گا، یتوب اللہ من یشاء، میں ان میں سے چند ہی لوگوں کی توبہ قبول کروں گا، سب کی توبہ قبول نہیں کروں۔ اب یہ ایک سوال ہے مسلمانوں کے درمیان، اور واقعی مفسرین سے پوچھنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کس کی توبہ اللہ نے قبول کی، یہ بتائیے۔ جو لوگ بھاگے وہ اللہ کی لعنت کے تو حقدار ہو گئے، اب لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کی دلیل آپ بتائیے ہمیں۔ اللہ تو کہہ نہیں رہا ہے میں نے فلاں کی کیا فلاں کا نہیں کیا، اللہ کہہ رہے جس کی میری مرضی ہوگی اس کی تو توبہ قبول کروں گا، تمہاری تو قبول نہیں کروں گا۔ تو آپ کسی کو کیسے بول سکتے ہو، سرٹیفکیٹ دے سکتے ہو کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا اور سب سے خوش اور راضی ہو گیا۔ پھر ایک جو بحث ہے، میں بہت اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے، اسی 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ غور کریں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون کس پہ نازل کیا؟ اب تک جب بات کر رہا تھا اللہ، قرآن بات کر رہا تھا، سارے مسلمانوں کی بات کر رہا تھا، سارے فوجیوں کی بات کر رہا تھا، لیکن اب جب بات کر رہا ہے 26ویں آیت کے سورہ توبہ کے، تو کیا کہہ رہا اللہ کہ میں نے سکون اپنے رسول پہ نازل کیا، ٹھیک ہے، اب نہیں کہہ رہا ہے کوئی مسلمان اس میں شریک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اور غور کرنے کے لائق ہے،
اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور سکون نازل کروں گا مومنین پر، جو ایمان رکھتے ہوں گے ان کے اوپر۔ اب ایک یہیں سے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، اے علی، سب بھاگ گئے تھے، خالی 4 آدمی 10 آدمی یا زیادہ سے زیادہ 100 آدمی رہ گئے تھے، آپ نہیں بھاگے؟ آپ بھی بھاگ سکتے تھے۔ تو جانتے ہیں کیا فرمایا؟ بہت عجب جملہ فرمایا، فرمایا اکفرت بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے نا، جو بھاگے وہ مومن نہیں رہ گئے۔ اللہ اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا میں نے اپنی طرف سے سکون اور راحت نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر، اور مومنین پر۔ اب میں نہیں جانتا ہوں کہ بھئی توبہ کرنے والے مومن واقعی ہیں یا نہیں ہیں، اور بھی اس زمانے میں جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ آپ کہہ رہے ہو توبہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سکون نازل نہیں کیا ان کے اوپر، میں نے تو مومنین پر کیا ہے۔ اسی لیے اس بحث میں آنا چاہتا ہوں۔ سکینہ، لفظ سکینہ ہمارے وہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، آیا ہے سکون سے۔ سکون کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرح کا دل میں راحت اور اطمینان اور یقین پایا جانا۔ خوب، اور کبھی بھی اپنے دل میں دو دلی، شک، وحشت، ڈر اپنے اندر آنے نہ دے انسان، اس کو کہتے ہیں کیا؟ سکینہ۔ خوب، اور یہ بھی یقینی بات ہے، دیکھیے جب انسان بہت سخت حالات ہوں، بڑے کڑے حالات ہوں، بڑے پیچیدہ حالات ہوں، اور انسان اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑا رہے، خوب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سکینہ۔ لیکن یہی بات یاد رکھیے گا، سکینہ کا ایک گہرا تعلق ایمان سے ہے، وہ بھی کون سے ایمان؟ پکے ایمان سے ہے۔ سکون کس کو ملے گا؟ جس کے اوپر پاس پکا ایمان ہو۔ جس کے ایمان میں تھوڑی سی بھی کھوٹ ہوگی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ بھائی ایمان جو ہے کہاں سے پایا جائے؟ کہتے یہ سکون پیدا ہی ہوتا ہے ایمان سے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یقین جان لیں کہ جب با ایمان لوگ، جب ہم اللہ کی قدرت، لازوال قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر کو ایک مومن جو ہے کیا کرتا ہے؟ دھیان میں رکھتا ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کا لطف و کرم، اللہ کی رحمانیت جب لے آتا ہے تو وہ آدمی کیا ہے؟ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا دل کیا ہے؟ امید اور خوشی سے کیا ہے؟ موجزن رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض روایتوں میں لفظ سکینہ کو کہا ایمان، ایمان کو کہا گیا سکینہ۔ اسی لیے کہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ایمان یعنی سکون، سکون یعنی ایمان۔ ایک اور جگہ آپ جانتے ہیں اسی لفظ سکینہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے جنت کی خوشبو یا جنت کی ہوا ہو جو انسان کی شکل و صورت میں ہو۔ اور یہ سارے معنی ایک ہی طرف پلٹتے ہیں۔ سورہ فتح میں آپ آئیے دیکھیے، سورہ فتح میں اسی سکون کا جو معنی کیا گیا ہے، هو الذی، آیت نمبر 4 سورہ فتح، اس میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جس نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو سکے، ایمان کے اوپر ایمان، نور علی نور ہو سکے۔ خوب، اب یقینی بات ہے یہ سکون جو ہے ایک ایسی حالت، بلند حالت ہے جو اللہ گفٹ کرتا ہے اپنے خاص بندوں کا، اور اسی گفٹڈ چیز کی بنا پر انسان کیا کرتا ہے؟ مشکل سے مشکل چیز کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ خوب، اور اس کے وجود میں ایک خاص قسم کا سکون اور مضبوطی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایمان میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں تاریخی واقعے کی طرف۔ دیکھیے کتنا عجیب ہے یہ، دنیا میں ہر جگہ آپ یہ بات ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کسی آدمی کا دم نکل رہا ہو
اور دو چار اس کے سامنے کھڑے ہوں، ان کے دل میں کیا ہو؟ خوف آنا نیچر میں پایا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر ایک فوج لڑ رہی ہو اور اس کے اکثر لوگوں کو مار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ دل میں جہاں درد ہوگا، بے چینی ہوگی، مرض ہوگا، وہی کیا ہوگا؟ ایک دوسری چیز بھی ہوگی۔ آپ جانتے ہو کیا چیز؟ وہ جو دوسری چیز ہوگی کہ وہ بے چین ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں راشا پڑ جائے گا۔ جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں تھا، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے۔ جیسے جیسے انسان کربلا میں امام حسین کے صحابی کم ہوتے گئے، آپ جانتے ہیں پہلے ہی حملے میں مثلا 50 امام کے جو ہے کون مار دیے گئے؟ فوجی مار دیے گئے۔ 50 ایک حملے میں 50 کے 50 شہید ہو گئے۔ اب جب 50 شہید ہو گئے تو بچے کتنے؟ اگر آپ کبھی سوچئے، فرض کر لیے کہ 72 خالی رہ گئے اور باقی مار دیے گئے، تو اب جب 50 پہلے مرحلے میں شہید ہو گئے تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ اب تاریخ کہتی ہے کہ امام کے صحابیوں کے بعد امام کے گھرانے کی باری آئی۔ اب جب امام کے گھرانے کے بچے لڑنے شروع کیا تو آپ کبھی سوچئے، وہیں 13 سال کا، 10 سال کا، 6 مہینے کا بچہ جب لڑنے کے لیے آیا تو اب ایک آدمی کے اندر مایوسی آنا فطری ہے یا نہیں؟ بہت نیچر میں ہے یا نہیں؟ ایسے حالات دیکھ کر انسان کے پیر لرزنے نہیں لگیں گے؟ لیکن آج روایتوں میں ایک مقتل کی روایت ہے جس میں یہ جملہ پایا جاتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے، جب کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے آقا مجھے بتائیے کہ جیسے جیسے آپ کے بابا کے انصار اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ویسے ویسے ان کے وجود پر سکون اور اطمینان کیسے عارض ہو رہا تھا؟ اب دیکھیے بہت عجیب جواب امام نے جو دیا ہے، اس پہ غور کیجئے تو میرے اور آپ کی زندگی بدل جائے، میرے اور آپ کے اندر ایمان کتنا ہے یہ بہت آسانی سے واضح ہو جائے، ہمارے وجود میں ایمان کے اثرات کتنے گہرے ہیں، کتنے دور تک پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑی آسانی سے واضح ہو جائے گا۔ جب چوتھے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ آپ کے بابا جیسے جیسے آپ کربلا میں ان کے انصار کم ہو رہے تھے، ان کے وجود میں ایک طرح کا سکون پایا جا رہا تھا، وہ سکون کہاں سے آیا مولا؟ جبکہ انسان کے اندر جب انسان کے ساتھی کم ہوتے ہیں تو بے چینی بڑھتی ہے، اور آقا حسین کے لیے بالکل اس طرح کی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کے برخلاف تھا۔ امام کا سکون اس وقت زیادہ ہوا جب اکیلے موجود تھے۔ جواب امام نے دیا، بڑا عجب جواب دیا کہ چونکہ ہمارے بابا کو یہ سارے چیزیں جو ہے ہمارے بابا کی نگاہوں میں امانت کی طرح تھی، اب یقینی بات ہے کہ جس نے امانت رکھوائی ہے دھیرے دھیرے واپس لے رہا ہے۔ کہتے اب جب دھیرے دھیرے واپس لے رہا ہے تو تم بتاؤ، امانت دینے وقت دکھ ہونا چاہیے یا لیتے وقت؟ خوب دیتے وقت تو ہر آدمی خوشی ہوتی ہے، لیکن دیتے وقت نہیں ہوتی انسان کو خوشی۔ تو فرمایا چونکہ ہمارے باپ ہر اولاد کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے، اس لیے جیسے جیسے وہ امانت واپس لی گئی ویسے ویسے ہمارے بابا کے وجود میں اطمینان اور سکون بڑھتا گیا۔ یہ چیز کیا چیز ہے؟ یہ ایک انوکھی چیز ہے۔ اب یہیں سے سکون پیدا ہوا کہ ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی تھی، واپس لے لی۔ اب جب واپس لے لی تو ہمیں نہ تو گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دکھ کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر سکون ہے، جو امانت ہمیں ملی تھی ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، باقی اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ اس بنا پر سکون جو پایا جاتا ہے انہی میں پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، اپنے آپ کو امانت دار سمجھے۔ یہی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ دیکھیں، اب اس آیت کا معنی کیجئے۔ مولا کے لیے ہم ویسے بھی سورہ فجر پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مطمئن اسی سکون کا ایک نام ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ سکون اسی اطمینان سے پیدا ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہو سکون نہیں ہو سکتا، سکون ہے تو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اطمینان ہو اور سکون نہ ہو، اطمینان ہے تو سکون بھی پایا
جاتا ہے۔ یہ آج تک شاید میری نگاہوں میں کوئی ایسا نہیں گزرا جو اس طرح کا اطمینان اللہ پہ رکھتا ہو جیسا ہمارے مولا ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام رکھتے تھے۔ اسی لیے آئیے آگے ہم بات کرتے ہیں۔ جب یہ سوال کسی نے کیا تھا، مولا یہ جو 80 جگہ پر آپ نے معنی نکالا ہے کہ اللہ نے 80 جگہ پہ نصرت کی ہے، تو 80 جگہ کون سی ہے؟ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 80 جگہ جنگ میں مدد کرنے کی بات ہے، وہ اللہ کے نے اپنے رسول کی ہر ایک جنگ میں نصرت کی ہے۔ اب یہ نصرت کیسی ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے کہ نصرت کیسی ہوئی؟ فرشتے آئے؟ ہاں، کچھ حدیثوں میں آیتوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اپنے رسول کی امداد کے لیے کیا کیا؟ فرشتوں کی ایک فوج بھیجی۔ لیکن ہمارے مفسرین نے اس کا ایک معنی اور بیان کیا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ جب اللہ ایک مومن کے دل پہ سکون، اطمینان، یقین میں اضافہ کر دیتا ہے، اور وہ مومن جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑا جو ہے ثواب کا سبب، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آیا ہے۔ وہ حدیث شریف کا یہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا فوق کل برن برن، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہ ہو۔ حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اب اگر کسی انسان کو شہادت مل گئی تو اب اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب جب سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کے بعد تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو دے اور اس نیکی کی شمار۔ اسی لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب میں جو بات آپ کے بحث لانا چاہتا ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ وہ لشکر ملائکہ کا بھیج دیا، نہیں، بلکہ کبھی مومن کے دلوں کو اس طرح مضبوط کر دیا، ان کے دلوں پہ سکون نازل کر کے، جیسا رسول اللہ کے اللہ کے مومنین کے، تو جو پیور مومن تھے، جو پیور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کے دلوں پر سکینہ نازل کر کے اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کیا؟ پہاڑ سے زیادہ مضبوط بنا دیا۔ اب یہ جو ہے ایک ایسا لشکر تیار ہو گیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اسی جو ہے لشکر کے کہاں دیکھیں گے؟ ہمارے مولا ہمارے آقا جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ ظاہراً جو آپ امام کا فوجی ہوگا، ایمان کا کمانڈر ہوگا، اس کے دل میں ایمان کی طاقت اتنی زیادہ قوی ہوگی، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ پہاڑ ان کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اسی لیے وہ جس طرف رخ کر کے جائیں گے، جس طرف رخ کریں گے، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں ان کو فتح اور کامیابی ان کے پیروں کو چومے گی۔ یاد رکھیں، اسی لیے جو بات ہے، ہر چیز اللہ معجزے سے نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو یہ ایمان کی طاقت دیتا ہے تو یہ طاقت ہر چیز پہ بھاری پڑ جاتی ہے، اور بہت سارے جو ہے دشمنوں کے دلوں میں ایسا رعب پیدا کر دیتی ہے کہ ان کے وجود سے ہی کیا ہے؟ وہ گھبرا جاتے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یقین جانیں، اللہ جب کسی کے اوپر اس طرح کی چیز نازل کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کا رعب پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات کرنا تھی، اور میں آنا چاہتا ہوں دوسری بات کی طرف، اور یہ یا ایھا الذین آمنوا، 28 نمبر کی آیت ہے سورہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان لانے والو، جان لو انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، طیب و طاہر نہیں ہے۔ اسی لیے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اب اس سال کے بعد وہ مشرکین اللہ کی پاکیزہ مسجد کے قریب بھی نہ آئیں نہیں، داخل نہ ہونے دیں۔ اور اے مومنو، ایک بات کا یاد رکھو،
اگر تم سوچتے ہو روزی تمہاری یہ مشرک چلا رہے ہیں تو تم غلط سوچتے ہو۔ اگر وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم فقیری کے لیے ڈر رہے ہو تو جان لو فقیری کا علاج خدا کی بے نیازی ہے، خدا کا فضل ہے۔ یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمہیں اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنے لطف و کرم سے، اپنی رحمت سے تمہیں روزی دے گا انشاء۔ لیکن شرط یہ ہے اللہ کی مرضی، اللہ کو خوش کرو گے تو اللہ کی مرضی تمہیں دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، اور اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس حکمت بھی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے جب یہ اعلان ہو گیا تو میں نے کہا تھا کہ مشرکین مکہ کے دلوں میں بڑا رعب آ گیا کہ اگر یہ مشرک نہیں آئیں گے تو ہمارے سارا چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں، میرے اوپر بھروسہ کریں۔ میں خدا ہوں جو تمہیں روزی دیتا ہوں، میں خدا ہوں جو تمہیں چلا رہا ہوں، میں خدا اپنے بندوں کو آپریٹ کرتا ہوں، میں خدا اس کی تدبیر کرتا ہوں۔ کیا بندے اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم سوچتے ہو کافر کافی ہوں گے؟ عزیزان گرامی، اسی لیے جب 9 ہجری تک یہ کہا تھا کہ بھئی یہ ہجرت جب ختم ہو جائے گی مدت، تو اب امام نے 4 مہینے کا موقع دیا تھا کہ اب کوئی مشرک نہیں داخل ہوگا۔ خوب، اور اسی فلسفے کی طرف نہیں داخل ہوگا تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا، ایمان لائے ہو تو مشرک ناپاک ہیں، آلودہ ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس مسجد میں جو پاک و پاکیزہ ہے، جو میرے نبیوں نے پاکیزہ بنایا ہے، اب آئندہ کوئی مشرک یہاں قدم نہ رکھے۔ خوب، اب ایک سوال یہ ہے، یہیں سے نجس اور نجیس کی بڑی لمبی بحث ہوئی ہے ہمارے فقہا کے درمیان۔ آیا جو ہے یہ نجس ہونا مشرکین کا فقہی معاملہ ہے یا فقہی معاملہ نہیں ہے؟ فقہا اور مفسرین کے درمیان بڑی گفتگو ہے، اور میں اس کے اوپر کوئی تحقیق اور اس کے بارے میں بہت بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں نجس جو ہے بروزن حوض ایک مصدر ہے، اور ہمیشہ کیا ہے؟ تاکید اور مبالغہ کے لیے کسی صفت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مفردات راغب میں آیا ہے نجاست و نجیس کیا ہے؟ ہر قسم کی نجاست کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ حسی ہو جس کو ہم دیکھ سکتے ہوں، چاہے وہ باطنی ہو جیسے شرک، وہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور مرحوم طبرسی اپنی کتاب مجموع البیان میں کہتے ہیں ہر چیز جس سے انسان کی فطرت نفرت کرتی ہو، اس کو پسند نہ کرتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نجس یا نجس، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ کتنے مفہوم میں استعمال کرتا ہے، یہ سارے فقہا کا کام ہے۔ میں ایک دوسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ مشرک نہیں آئیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، تمہاری جو ہے نظر بہت چھوٹی ہے، تمہارا ویژن بہت کم ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ان کے بغیر نہیں چلے گا تو بالکل غلط ہے، تم فقیر اور بیچارہ ہو جاؤ گے اگر اس طرح کی سوچ رکھو گے۔ اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا تو تم ڈرو نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر ایمان رکھو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں فقیری کا ڈر ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ چاہے گا تو تمہیں یہ کیا کرے گا؟ تمہارے جغرافیہ کو، تمہارے ارد گرد کو دیکھ کر تمہارے لیے کیا کرے گا؟ بہترین شرائط کمائی کی فراہم کر دے گا، اور کسی قسم کی تمہیں دشواری نہیں ہوگی۔ بلکہ اے مسلمانوں، تم سوچو، ہم تو ایک پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس ہے، کچھ نہیں۔ آج آپ دیکھ لو مکہ جیسا شہر، میں خود اب انشاءاللہ آپ سارے ناظرین کو اللہ اپنے گھر بلائے، آپ جا کر دیکھیں مکہ کے چاروں طرف کیا ہے؟ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، کوئی دریا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی دریا نہیں ہے۔ لیکن کبھی آپ سوچئے مکہ میں کوئی چیز کبھی کم نہیں ہوتی، اللہ کی مہربانی ہے یا نہیں؟ آج ہم کہتے ہیں کوئی شہر کب آباد ہوگا؟ جب اس کی زمینیں جو ہے یہ فارمر کے لیے اچھی ہو، کاشت کے لیے اچھی ہو، دریا ہو، ہریالی ہو۔ وہاں ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی۔ خود یہ دلیل ہے، آج مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے مسلمانوں کے لیے
اور ہر آدمی کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، اور واقعاً اس کو سوچنا چاہیے کہ جو چیز انسان کو اللہ کی خدمت میں اور اللہ کے در سے روزی کا سبب بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وسائل ہونا نہیں ہے، آپ کا اچھی نوکری اور اچھے بزنس کا ہونا نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ جس کو اللہ چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے روزی میں اضافہ کر سکتا ہے، بغیر اس طرح کی کوئی چیز کے ہوئے۔ اور میں نے کہا اس کی بہترین دلیل کیا ہے؟ مکہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے، کوئی دریا نہیں، کوئی زمین نہیں جو کاشتکاری کے قابل ہو، لیکن خداوند عالم نے ہر طرح کی نعمت اسی مکہ شہر کو عطا کی۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کی نصیحت ہے، اپنے دل کے اندر جو ہے گانٹھ باندھ لیں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، بقیہ کام اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے جو کہا ہے نا، وہ یہی کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بالکل یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں چلے یہ ایک روایت سناتا ہوں، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے۔ ایک آدمی نے چھٹے امام سے آ کر کہا، مولا بزنس ڈاؤن ہو گیا اور بہت تنگی میں آ گیا ہوں۔ تو امام نے کہا ایک کام کرو، جو ہے اسے کہا کیا کروں مولا؟ کہا تم نماز صبح کے بعد دکان کھول کے بیٹھو، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے طلوع فجر جب ہو جائے تو صبح صادق کے بعد طلوع فجر تک، طلوع فجر سے آپ کہہ سکتے ہیں طلوع شمس تک، نماز صبح سے نماز صبح کے وقت سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک ہمارے وہاں تعقیبات پڑھو۔ ادھر سورج نکلا تو آپ کام پہ چلے جاؤ۔ اس امام نے فرمایا جیسے ہی یہ سورج نکلے ارلی مارننگ تم جا کر دکان پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا مولا میرے دکان میں ایک سامان نہیں ہے، اے میرے آقا میرے پاس 1 روپے کا سامان دکان میں، خالی دکان ہے خالی۔ امام نے کہا تمہارا کام ہے وہی خالی دکان میں جا کے بیٹھ جانا، جاؤ وہاں بیٹھو۔ اس سے بیٹھنا شروع کیا امام کی بات مان کے۔ تاریخ نے لکھا ہے 2-3 دن نہیں ہوا تھا کہ ایک بزنس مین آیا، اس نے کہا بھائی میں سامان لایا تھا اس شہر میں بیچنے کے لیے، بکا نہیں، اب جا رہا ہوں، سوچا کوئی سامان کوئی اگر آپ اپنی دکان میں رکھ لیں تو ہم پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، آپ ہمارا سامان بیچیے، اتنا پروفٹ لے لیں گے۔ اس نے کہا بہت بسم اللہ لے آؤ۔ اب وہ کہتا ہے کوئی سامان آ گیا، ایک ہی دن میں سامان میری دکان سے بھر گیا، میری دکان میں۔ کہتے ہیں میں ایمانداری سے اس آدمی کے ساتھ بزنس شروع کیا، چند دنوں میں اللہ نے مجھے وہ دن دکھائے۔ تو آپ دیکھیں اللہ اگر چاہتا ہے، حکمت اس کی ہوتی ہے، تو اس کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کی حکمت ہوتی ہے تو بغیر کسی اس کے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کسی کو بھی بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو روزی دینے کے لیے آپ کو ایک فیکٹری کھولیں گے تو دے گا، ایک بہت بڑی دکان کھولیں گے تو دے گا، نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارا کام کیا ہے؟ تم محنت جو کرنا جانتے ہو وہ کرو، جو کام جانتے ہو وہ کرو، اور اس طرح کرو جو میں چاہے کہہ رہا ہوں، بقیہ کام میرا ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن آج بھی مسلمانوں کو یہ بات آج بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور شروع سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اللہ کی نصیحت نہیں سنتے تو ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اسی لیے آنا چاہتا ہوں یہ جملہ کہہ کے، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ جہالت کی بنا پر نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو سب سے زیادہ بہتر سے طور سے جانتا ہے۔ اس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، اور ہر حکم کے پیچھے ایک راز ہے اس کے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ڈرو نہیں کسی سے، تمہارا ایمان تمہارے پاس مضبوط رہے، فلاں تم سے بائیکاٹ کر لے گا تو تم مر جاؤ گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے۔ آج یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج جو میری اور آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے وہ پورا کریں، بقیہ کام اللہ کا ہے، اللہ بالکل وہ کام پورا کرے گا۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اللہ تنہا چھوڑ دے، یقین جانے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی تنہا چھوڑتا نہیں ہے۔ یہاں پر روکنا چاہتا ہوں، اس لیے روکنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے 29 نمبر کی آیت۔ انشاءاللہ ہم اس آیت کے بارے میں مزید روشنی ڈالیں گے، بات کریں گے، اور یہ بات
یہاں سے کہنے سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ ایسی فوج سے بھی مدد کرے گا جس کا میں نے اور آپ نے تصور نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب رسول اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا تو نہیں ہارے، 3000 کا لشکر تھا، تو جب بڑا لشکر آئے گا تو کیوں کر ہار سکتے ہیں؟ اسی لیے ہرگز اس طرح کے دل میں آپ کے خیال نہ پیدا ہو۔ پھر یہاں پر وہ سوال آپ کے سامنے پیش کر کے آج کی بات نہیں مکمل کر لیتا ہوں، اور آپ جانیے، ایک تو جو ہے سوال جو ہے میں آپ کے سامنے کہا میں نے کہ مفرد راغب میں نجس کا یا نجس کا ایک خاص معنی بتایا میں نے، وہ آپ بتا دیجئے انشاءاللہ المستعان۔ میں نے اسی کلاس میں نجس کا ایک معنی آپ کی خدمت عالی میں عرض کیا، وہ آپ بتا دیجئے اور وہی اس کا جواب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔